بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کل ایک چھوٹی سی حدیث تھی، دو باتیں اس میں رمضان کے علاوہ بھی تھیں، درود سے ریلیٹڈ، سب کو یاد ہوگا سننے والوں کو، اور انشاءاللہ ہم سب کا اس پر کل سے عمل بھی ہو گیا ہوگا۔ روز اس بات کا دھیان رکھیں ہم سب لوگ، سننے والے اور ہم بتانے والے بھی، جہاں بھی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، ہمیں کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا ہے، ہمیشہ کہنا ہے۔ اسی ماہ مقدس کی برکتوں سے تعلق رکھتی ہوئی ایک اور چھوٹی سی حدیث آج لیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہی ہیں اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس ہمیں کیوں عطا کیا ہے۔ یہ عبادت تو ایک الگ چیز ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شب معراج تمام تر چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، دکھایا گیا، تمام گزری ہوئی امتوں کے بارے میں بھی بتایا اور دکھایا گیا، تو پچھلی امتوں کی لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی رہا کرتی ہیں، یہ سب جانتے ہی ہیں۔ تو ظاہر عمر لمبی ہے تو عمل الصالحات بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی فکر ہوئی کہ اے رب ذوالجلال، ہماری امت کی عمریں مقابلتاً کم ہیں، تو کیسے ہماری امت دوسرے امتیوں کے اعمال کی برابری کر پائے گی؟ ظاہر ہے اللہ کے حبیب کو کوئی فکر ہو، یہ اللہ رب العزت کو گوارا ہے ہی نہیں۔ فکر اور پریشانی میں تو اللہ اپنے حبیب کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا، کبھی دیکھا بھی نہیں۔ فوراً اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی کہ اسی ماہ مقدس میں ہم تمہیں آخری عشرے میں ایسی 5 راتیں عطا کریں گے جنہیں ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تذکرہ ان کا بھی آخری جب عشرہ شروع ہوگا، جب آئے گا انشاءاللہ، کہ تمہارے امت کی عبادت کا درجہ گزشتہ لمبی عمروں والی امتوں سے بھی کہیں زیادہ ہو جائے گا اگر وہ 5 راتیں کسی نے عبادت کر کے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی رکھتے ہوئے گزار لی، تو وہ 5 راتیں ظاہر ہے اسی ماہ مقدس میں ہیں۔ اسی ماہ مقدس کی اور مزید فضیلت سے ریلیٹڈ ایک اور چھوٹی سی حدیث، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور بڑے صحابیوں میں شمار ہے۔ اصل میں بڑے اور چھوٹے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ اولین سابقون میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے بالکل شروعاتی دور میں ایمان قبول کیا ہے، ان کے درجے بہت بڑے ہیں۔ جب 1 2 3 لوگ کیا کرتے تھے تب تو ظاہر تکلیف کتنے تھی ہم سب جانتے ہیں، اور جب پھر ہزاروں ہزار لوگ ہو گئے اور پھر کوئی ایمان لایا، صحابی وہ بھی ہیں، صحابیت کے درجے میں وہ بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے وہ اولون اور سابقون سے تھوڑے کم ہیں۔ تو حضرت عبادہ بن صامت بڑے صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یومن وحضر رمضان اتاکم رمضان شہر برکت یخشاکم اللہ
فیہ فینزل الرحمۃ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی الا تنافسکم فیہ ویباہی بکم ملائکۃ فار اللہ من انفسکم خیرا فإن الشفیع من حرم فیہ رحمت اللہ۔ رواہ الطبرانی، منذری اور ہیشمی، تین بڑے اماموں کی کتابوں سے یہ حدیث ملتی ہے۔ ترجمہ اردو میں حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، آپ تشریف لائے اور فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، فرمایا تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ پہلے ہی الفاظ میں کتنی حسین اور کتنی بڑی خوشخبری۔ ہم ڈھانپ لیتے ہوئے الفاظ کو ذرا دھیان سے سمجھیں، یعنی ہمیں کور کر لیتا ہے اپنی رحمتوں سے۔ کور کس چیز کا کام کرتا ہے؟ ہمارے پروٹیکشن کا کام کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ شروع ہوتے ہی رمضان اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں، ہم سب کو، کل امتی مسلمہ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ بہت وسیع المانی لفظ ہے، یعنی اب ہمارے اوپر کوئی بیماری، کوئی شیطان، کوئی نفس کا تقاضا، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی چوری، کوئی سود خوری، کسی بھی قسم کی ذہنی الجھن، کوئی کمزوری، کوئی انتشار، کوئی بدگمانی، سب سے ہم کور اپ ہو گئے۔ اور کور بھی کیا؟ اللہ رب العزت کی رحمت، جس کے ہم ہمیشہ متلاشی رہتے ہیں، بنا مانگے عطا فرما دی۔ جیسے ہی ماہ مقدس شروع ہوا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتا ہے۔ بس اب سوچو، اندازہ کرو، اتنا عظیم احسان شروعات میں پہلے دن سے ہی ہمارے اوپر ہو گیا، اب باقی کے جو 2930 دن بچے، ہمارے لیے کیا فرض بنتا ہے؟ کیا ہم کوشش کریں اس کور اپ سے باہر آنے کی؟ کیا ہم سوچیں کہ لاؤ ہم تھوڑا سا جھوٹ بول لیں؟ کیا ہم سوچیں کہ ہم روزہ قضا کر دیں؟ کیا ہم سوچیں کہ ہم اپنے بڑوں کا کہنا نہ مانیں؟ کیا ہم سوچیں کہ ہم اپنے والدین کی اس میں حکم عدولی کریں؟ کیا ہم سوچیں کوئی نماز قضا کریں؟ ایک غیر ضروری ہم کور سے باہر آنے کی کیا کوئی بھی مسلمان کیا کوشش کر سکتا ہے جس کو اتنا اچھا کور حاصل ہو چکا ہو؟ ہم تو چاہیں گے یہ کور اللہ رب العزت کا ہمیں زندگی بھر ملتا رہے، چاہیں گے نا؟ ظاہر ہے چاہیں گے کہ زندگی بھر یہ کور ملتا رہے۔ اللہ رب العزت اس مخصوص کور سے تمام امتیوں کو ہمیشہ ڈھانپتا رہے۔ تو بہرحال ہمارے ذمے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں۔ اور اللہ رب ذوالجلال کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ڈھانپ تو لیتا ہی ہے، یہ تو ایک جنرل کور ہو گیا، اس کے بعد رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک تو رحمت ہوتی ہے اللہ رب العزت سے، ہم نے کوئی دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں ایمان کے ساتھ پیدا کر دیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں ایسے اللہ نے اچھے اور نیک ماں باپ دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ماں باپ کے لیے نیک اولاد ملی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تمام تر اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تو فرداً سب کو الگ الگ ہو گئیں۔ اب جنرلی اس مہینے میں کیا کر رہا ہے؟ رحمت نازل فرماتا ہی رہتا ہے مسلسل۔ کوئی آدمی مخصوص نہیں، کوئی چھوٹا مخصوص نہیں، کوئی بڑا مخصوص نہیں، کوئی درجہ مخصوص نہیں۔ آ جاؤ، بس آتے رہو۔ کور اب تو تم ہو ہی گئے، اب اس کے بعد اور ہم سے رحمتیں لیتے رہو، اپنا ذخیرہ بڑھاتے رہو۔ اللہ رب العزت کہتا ہے دیکھیں تمہارے دامن میں کتنی جگہ ہے، ہمارے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے، تم دیکھیں کس اخلاص سے ہم سے مانگ رہے ہو، تمہاری نیت کیا کہہ رہی ہے۔ ہم تو تمہیں فیسلٹی دیتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے تو یہ سال بھر کے بعد ایک مہینہ تمہارے لیے دے دیا، ہر طرح سے ہمارے دربار میں سیل لگی ہے، دیکھیں تم کتنا لے رہے ہو۔ اور کیا کرتا رہتا ہے؟ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ دیکھو، سوچتے جائیں، اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں وہ الگ، اس میں بھی آ گئی کہ گناہ مٹ رہے ہیں، لیکن الگ سے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے۔ ہم توبہ کر رہے ہیں، یہ تو زندگی بھر وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا، غیر رمضان بھی۔ رمضان نہیں ہے اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ تو اس کا وعدہ ہے۔ لیکن اس ماہ مقدس میں جنرل اس کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے۔ بڑے بادشاہ نہیں ہوتے ہیں، جیسے نواب ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے حاکم ہوتے ہیں، کوئی مہینہ آیا، دیوالی آئی غیر مسلمین کے لیے، گفٹ بانٹتے چلے جا رہے ہیں، آؤ لے جاؤ۔ کون ہوگا جو نہیں اس کو لینا چاہے گا؟
اس مہینے میں اور زیادہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا مالک خوش ہو جائے، ہمیں اور اچھے گفٹ مل جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت رحمت بانٹتا جا رہا ہے، گناہوں کو کم کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک کام اس سے بھی اچھا کر رہا ہے۔ سارے کام اس کے اچھے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے انسانی سوچ کے اعتبار سے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یوں تو ساری زندگی دعائیں قبول فرماتا ہے، سب طریقے دعائیں قبول فرمانے کی بھی اس نے بتا رکھے ہیں۔ اس مہینے میں مخصوص دعائیں قبول فرماتا رہتا ہے، مسلسل 24 گھنٹے ہر وقت ایک نظام جاری ہے کہ چلو 30 دن دعائیں قبول فرمائیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے، اور محسوس کریں دلوں پہ نظر فرماتا ہے سے کیا مراد ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر وقت اپنے بندے کی ہر جگہ پہ نظر ہے۔ دلوں پر نظر فرمانے سے مطلب ہے اللہ ہمارے دلوں کو اس مہینے میں بہت پاک، بہت صاف، بہت شفاف کرتا چلتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہمارے گناہ معاف ہوتے چل رہے ہیں، جب ہم رحمت سے کور اپ ہیں، تو بالکل طے بات ہے کہ ہمارے دلوں میں شکوک شبہات کی گنجائش، شیطانی وسوسے، خیالات، ان کی گنجائش، کسی بھی قسم کے لغو خیالات کی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ تو جب یہ نہیں رہتی ہے تو ہمارے دل پاک رہتے ہیں، اور ظاہر ہے پاک دل اللہ رب العزت کو کتنے پسند ہیں۔ پھر اللہ ان پاک دلوں کا کرتا کیا ہے؟ اگلا جملہ دیکھیں، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ محسوس کریں، ایک بار ذرا محسوس کریں، اللہ رب العزت تذکرہ کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو ذرا ہمارے بندوں کو دیکھو، ایک بار حکم کر دیا 3:40 سے 7:26 تک کچھ نہیں کھانا ہے، میرے بندوں کو میری سب نعمتیں حاضر ہیں لیکن کھائیں گے نہیں، کھا ہی نہیں سکتے میرے بندے، سب نعمتیں حاضر ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے نعمتیں اپنے بندوں سے چھینی نہیں ہیں، ان کے دسترخوان بھرے ہوئے لیکن کھائیں گے نہیں۔ دیکھو ذرا، فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے اطاعت شعار بندے ہیں۔ فرشتوں کی محفل میں روزداروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنا مخصوص اللہ رب العزت کا اس ماہ مقدس میں کرم ہے۔ لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو۔ اب ایک چھوٹا سا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اتنی فیسلٹیز کے بعد کور اپ ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، قلوب پہ نظر فرما رہا ہے، گناہ مٹا رہا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ہمیں کیا کرنا ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے کہ تم اپنے قلب و باطن سے، اوپری طور پر روزہ ہم نے رکھا، یہ ہماری بدنی عبادت ہو گئی، ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ کا حکم مان لیا، ادا کر دیا، یہ بدنی عبادت ہو گئی، ہم نے کس لیا اپنے نفس کو کہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ لیکن ہمیں یہاں اپنے باطن، اپنے اندرون کو بھی روزے کے حساب سے ہی گزارنا ہے، جو ہم نے کل بتایا تھا۔ خالی نہ کھانے کا مطلب روزہ بالکل نہیں ہے، بالکل روزہ نہیں ہے۔ روزے کی پاکیزگی ہمارے باطن سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم کسی سے بات کریں، یوں تو زندگی بھر بات کریں تو ہم اخلاق سے ایسے بات کریں کہ ہماری زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں، لیکن مخصوص طور پر اس مہینے کسی بھی قسم گھر میں کچھ سختی سستی ہمارے چھوٹوں سے ہو جائے تو بڑوں کو یہ چاہیے، درگزر کوئی بات، چھوٹوں کو یہ چاہیے کہ بڑوں کا تو حق ہے چھوٹوں سے کسی بھی قسم کا حکم کہہ دینا۔ چھوٹوں کا نہیں دل چاہ رہا ہے، روزہ ہے، لیکن اگر بڑوں نے، خاص کر پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا والدین نے اگر کچھ کہہ دیا تو ہمیں روزہ چاہے جتنا محسوس ہو رہا ہے، چاہے جتنی گرمی ہے۔ یہ ہوگا ہمارا قلبی عبادت ہوگی۔ روزہ ہو گیا بدنی عبادت، وہ تو ہم نے رکھ لیا، کوئی بات نہیں، اپنے اوپر کنٹرول کر لیا۔ یہاں ہمیں اپنے قلب کو بھی پاک رکھنا ہے۔ کس چیز سے پاک رکھنا ہے؟ کسی بھی قسم کے وسوسے سے بھی پاک رکھنا ہے، خیالات سے بھی پاک رکھنا ہے، اور عمل الصالحات کرتے رہنا ہے۔ زبان سے بھی اچھے الفاظ کی ادائیگی کرنا ہے جس سے دوسرا ہم سے خوش رہے، جو ہمارے قریب ہے۔ ہم اپنے والدین کے گھر میں قریب ہیں تو والدین خوش رہیں، بچوں کے قریب ہیں تو بچے خوش رہیں، ہم اپنے ورک پلیس پہ ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹ خوش رہیں، جن کے ہم محکوم ہیں اگر نوکری کر رہے ہیں تو ہمارا باس، ہمارا ملازم، ہمارے کولیگز، ہم سفر کر رہے ہیں تو رکشے پہ بیٹھے ہیں تو اس سے بھی ہم بہت پیار سے بات کریں، وہ بھی ہم سے خوش رہے۔ جہاں بھی ہم ہیں یہ لگے اندر سے بھی کہ ہم روزے کی پاکیزگی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ یہ ہم اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے قلب و باطن کو پیش کریں پاک کر کے۔ بہت چھوٹا سا کام ہے، اتنے بڑے انعامات کے لیے بہت چھوٹا سا کام ہے۔ ہم نیکی پیش کریں، کیونکہ وہی کل والی بات آ رہی ہے، وہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ سمجھ لیں اس آخری سنٹنس کو حدیث کے ہم اچھی طرح، کہ اگر یہ سب کام ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر وہی والی بات، وہی کل والا پہلا جملہ کہ جس نے یہ ماہ پایا اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا لیے،
گیا وہ آگ میں، آمین، گیا بس وہ آگ میں۔ وہی بات ہے یہاں کہ یہاں وہی بات دوسرے الفاظ میں ہے، اللہ رب العزت کی تمام تر نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد وہی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنے اخلاص کو پیش نہیں کیا، صرف روزہ حالانکہ بطور دکھاوا نہیں ہو سکتا، 17-18 گھنٹے کوئی دکھاوے کے بطور بھوکا نہیں رہ پائے گا، لیکن پھر بھی روزے میں بھی ہم سے بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی غصہ آ جاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس پر، اپنے کلیگس پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے گھر میں، وہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہم کبھی کوئی تیز لفظ بول جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا پکا، کوئی بھی افطاری بنی، اب سب کا روزہ ہے، اب نمک تھوڑا سا کم زیادہ ہو گیا، ہمیں اس پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، ہم اگر ہمارے ذائقہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے، ہم اسے پیار سے بتا سکتے ہیں، کل دھیان رکھنا، لیکن نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی روزے کی پاکیزگی میں شامل ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جیسا ہمارا رب ہم سے روزے کا تحفظ اور تبرک اور پاکیزگی چاہتا ہے، ہم اسی طرح اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس ماہ کو گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ۔